بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا اور اس عورت نے ایسا کیا کیا تھا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی؟ لاکیس کیا تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ ناظرین، شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور نسل انسانی کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو لوگوں کو دھوکے، گناہوں اور فریب میں مبتلا رکھتا ہے، انہیں ورگلاتا ہے، انہیں جھوٹ سکھاتا ہے۔ قرآن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان اکیلا نہیں بلکہ شیطان کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں شیطان کے مددگاروں کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے چیلے ہیں اور اس کے کاموں میں مددگار ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں ولیان جو نمازوں میں وسوسے ڈالتا ہے، مسدود جھوٹ پھیلاتا ہے، واسم گھروں میں نفاق ڈالتا ہے، اور مرا جو گانے بجانے کا گناہ عام کرتا ہے۔ دوستو، شیطان کی اولادوں میں ایک ذکر لاکیس کا بھی ہے جو شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے خاص کام پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط ایک مالدار قوم تھی۔ یہ اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں خوبصورت وادیاں تھیں جن میں سدوم اور عمورہ کے نام کے دو علاقے تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو ایسے گمراہ کیا کہ وہ ایک دن ایک آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا اور انہیں مردوں کو مردوں سے شہوت حاصل کرنا سکھایا، اور ان کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور روزانہ اغلام پرستی کرنے لگے، یہاں تک کہ کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ اس مسافر کو پکڑ لیتے اور اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرتے یہ لوگ اس تباہی کے گڑھوں میں اترتے چلے گئے۔ وہ لوگ اغلام پرستی میں اتنی مشغول ہو گئے کہ ان کو اپنی عورتوں کے ساتھ رغبت نہ رہی۔ وہ کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک اور چوراہوں پر کرتے تھے۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کے ساتھ زنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور کہا، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو اس سے پہلے اس روئے زمین پر کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ انتہائی گمراہ اور بدبخت لوگ ہو۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے، الٹا وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے، اگر تم اتنے نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے اس فعل سے انتہائی رنجیدہ رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے قوم لوط کی ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ دوستو، اہل سدوم کا مردوں سے فعل ایک گناہ ہی نہیں تھا بلکہ وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ برباد کر رہے تھے اور ایک ایسے خطرناک فعل کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا نظام برباد ہو رہا تھا۔ جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے صحبت کرنا اور اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دی تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ ان کو ایک نئے گناہ میں مبتلا کرے۔ ابلیس نے اپنی بیٹی لاکیس کو اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاکیس شیاطین اور جنات میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جن کی خواہش ان کے مرد پورا نہیں کرتے۔ لہٰذا لاکیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں آئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ یہ سن کر قوم لوط کی دوسری عورتیں واویلا کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاکیس نے کہا، ہم بھی اپنے مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گی اور ان کی طرف توجہ نہ دیں گی۔ اب ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات آپس میں ہی پورا کریں گی۔ اس طرح ان عورتوں نے کہا، وہ کیسے؟ تو لاکیس قوم لوط سے ایک حسین و جمیل عورت کو لے کے آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو ہم جنس پرستی سکھائی۔ اس عورت کو یہ شیطانی طریقہ بہت پسند آیا تو وہ عورت اپنے قبیلے کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور انہیں بھی اس قبیح فعل کی طرف راغب کیا، اور اسی طرح قوم لوط کی تمام عورتوں میں ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا۔ ناظرین، جب ان کے مردوں نے دیکھا کہ وہ عورتیں آپس میں ہی شہوت کو پورا کر رہی ہیں تو انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا اور وہ خود بھی اس قبیح فعل میں مبتلا رہے اور ان کی عورتیں بھی
ہم جنس پرستی جیسے فعل میں مبتلا رہے، اور قوم لوط کے تمام مرد اور عورتیں ہم جنس پرستی جیسے کبھی فعل میں مبتلا ہو گئے۔ جب قوم لوط کے گناہ حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کے شعلوں کی بارش کر دی۔ سدوم اور عمورہ کی 6 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور اس میں بسنے والے تمام لوگ جل کر راکھ بن گئے۔ ان علاقوں میں ہونے والی ہم جنس پرستی کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جہاں ان علاقوں کو سن سٹی بھی کہا جاتا تھا، اور قدیم یونانی کتابوں میں اس گناہگار شہر کا ذکر ملتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس قبیح فعل سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے۔